بغداد شریف کا ایک تاجر اولیاء کرام سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ ایک روز نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں کہنے لگا کہ دیکھو یہ تو ولی بنا پھرتا ہے، لیکن مسجد میں اس کا دل نہیں لگا اور نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت بشر حافی نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور غصہ آیا کہ یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آیا ہے اور اب روٹی خرید کر شہر سے باہر کسی سبز زارہ میں بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے ارادہ کیا کہ میں اس کے ساتھ ہی چلتا ہوں اور جہاں بیٹھ کر روٹی کھانے لگے گا میں وہیں اس سے گفتگو کروں گا اور پوچھوں گا کہ ولی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے مسجد سے فوراً نکل آئے۔ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ حضرت بشر حافی ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور پھر اس گاؤں کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ تاجر بھی ساتھ ہی مسجد میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے اور حضرت بشر حافی اس بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانا شروع کیا۔ تاجر یہ معاملہ دیکھ کر کے حیران ہوا، پھر وہ گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسجد میں آیا تو دیکھتا ہے کہ بیمار آدمی وہی لیٹا ہے مگر حضرت بشر حافی وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اس بیمار سے پوچھا کہ بشر حافی کہاں گئے؟ تو اس نے بتایا وہ بغداد چلے گئے ہیں۔ تاجر نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ بولا کہ 40 میل۔ تاجر نے اللہ پڑھی اور سوچنے لگا میں اچھے مشکل میں پھنس گیا کہ ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا، اور تعجب یہ ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر اب وہ واپسی مشکل ہے کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے راستہ، اس کو راستے کا پتہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کیسے کہاں سے کدھر جانا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ اب وہ یہاں کب آئیں گے، یعنی وہ واپس یہاں کب آئیں گے؟ تو وہ بولا کہ اگلے جمعہ کو۔ تو لاچار اگلے جمعہ تک وہیں رہ کر انتظار کرتا رہا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو حضرت بشر حافی اپنے وقت پر تشریف لائے۔ اس بیمار نے حضرت بشر حافی سے کہا حضور یہ شخص پچھلے جمعہ کو بغداد سے آپ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بیچارہ 8 دن سے آپ ہی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے اور یہیں پر پڑا ہے۔ حضرت بشر حافی نے غصے سے اس تاجر کو دیکھا اور فرمایا تم کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے کہا حضور میری غلطی تھی۔ حضرت نے پھر غصے سے فرمایا کہ اٹھ اور میرے پیچھے پیچھے چل آ۔ چنانچہ تاجر اٹھا اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بغداد پہنچ گئے۔ پھر بشر حافی نے اسے فرمایا جاؤ اپنے گھر پہنچو اور خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تاجر نے اولیاء اکرام کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان پاک لوگوں کا دل سے معتقد ہو گیا اور ان لوگوں کی غلامی اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتا تھا، اور یہ انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنا شروع بھی کیا۔ تو اب جو اللہ والے ہیں تو اللہ والوں کو بھی وہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ہمیں حقارت کی نظر سے کبھی دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان پاک لوگوں کی ہر ادا میں لہلیت اور خلوص ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں مخلوق خدا کا درد ہوتا ہے، اور یہ پاک لوگ دنوں کا سفر جو ہے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ قوت عطا کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کا قرب حاصل کرو، اور اللہ والوں سے بغض و حسد بالکل نہ رکھو،
کیونکہ اللہ والوں سے بغض حسد رکھنا اللہ سے رکھنا، چونکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب تم کسی اللہ والوں سے بغض اور حسد رکھو گے تو تم اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن میں ڈالو گے۔ اسی لیے اللہ والوں کا قرب حاصل کرو اور ان کے فیض سے مالا مال ہونے کی کوشش کرو۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ بس ایک ریکویسٹ یہ ہے، اگر اچھا لگے تو شیئر کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔